الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات سب سے پہلے کہ قبل ازیں کہ میں اپنی سخن کا آغاز کروں، آپ تمام مومنین و مومنات اور وقت کے امام کی بارگاہ میں امام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو انتظام کیے تاکہ یہ انسان جس کو خدا نے خلق کیا ہے، جس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے، تاکہ اس مقصد میں رسائی کے لیے انسان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک اس کو عقل دیا ہے جسے رسول باطنی کہتے ہیں، اور دوسرا انبیاء بھیجے۔ ایک نبی نہیں بھیجا بلکہ 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 313 رسول بھیجے اور 5 اولی العزم بھیجے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آئے ہیں، 23 سال کی انہوں نے زندگی کی ہے، آیا انسان کی ہدایت کے لیے 23 سال کافی ہے؟ اگر انسان کی ہدایت کے لیے 23 سال کافی نہیں ہے تو پھر اس کو بڑھایا کیوں نہیں؟ پھر سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کے بعد کیوں نبوت کا سلسلہ رک گیا؟ اور پھر یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے ختم نبوت کیوں پیش آئی؟ خدا نے نبوت کے سلسلے کو کیوں روک دیا؟ اور نبی کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ 23 سال کافی نہیں تھے انسان کے لیے۔ دیکھیں انسان تو وہ ہے نا، بچپن سے چلتا ہے، 90 سال کا ہو پھر بھی اسے ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تجربہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر 23 سال کافی کیوں قرار دیا خدا نے؟ یعنی دو سوال ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کیوں پیش آئی، دوسرا سوال یہ ہے کہ 23 سال کافی نہیں تھے، اس کو بڑھایا کیوں نہیں؟ اب علماء نے مختلف جواب دیے کہ ختم نبوت کیوں پیش آئی۔ اہل سنت کے جو فلاسفر ہیں، ان کے علماء ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کیونکہ انسان اتنا لائق ہو گیا تھا، ہوشیار ہو گیا تھا، دانا ہو گیا تھا، اب اس کو ہادی کی ضرورت نہیں۔ بقول ہمارے بالغ ہو گیا، جی بالغ ہو گیا، ابھی وہ جوتے سیدھے پہن رہا ہے، الٹے نہیں پہن رہا کہ والدین اسے سکھائیں۔ وہ لباس اپنا پہن سکتا ہے، ابھی اس میں لباس پہننے کے لیے خاص انداز کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ایک خاص مدت تک آپ لباس خاص طریقے سے پہنتے ہیں، ازار بند استعمال نہیں کرتے تاکہ جو آپ کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ جب بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو پھر اپنے کام خود کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح انسان بھی سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، عقل مند ہو گیا، اب اس کو ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ 23 سال کا مرحلہ کافی تھا، اس لیے خدا نے کہا اس کے بعد نبی نہیں بھیجوں گا، اور ابھی اس کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، ابھی وہ
بینا ہے، نابینا نہیں ہے کہ اسٹک کی ضرورت اس کو پڑے یا کتے کی ضرورت اس کو پڑے یا کسی اور چیز کی ضرورت اسے پڑے. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کا جواب یہ کہ انسان عقل مند نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہوا، ہدایت اس نے حاصل نہیں کر لی. اگر اتنا عقل مند ہوتا، انسان سمجھدار ہوتا کہ اسے نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو سقیفہ نہ بساتا. اتنا سمجھدار ہوتا تو اس نبی جس نے انسان کو ہدایت کا سامان فراہم کیا، جس نے اس نے چلنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، آداب سکھائے، حکومت بنا کر دی. ورنہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں شعراء کہتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. جی یہ کہا ہے نا شعراء نے. یعنی انسان اس قسم کا تھا، پیغمبر نے اسے اٹھا کر مؤدب بنا دیا. لیکن وہ مؤدب کامل نہیں بنا. نبوت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت. کیونکہ اگر عقل مند ہوتا تو وہ نبی جس نے سب کچھ سکھایا اسے، اس نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لے کر نہ جاتا. یہ تھوڑا سا عرصہ نا. اگر سمجھدار ہوتا اور انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا تو پیغمبر کے جانے کے 50 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقل مند نہیں ہوا، اس وجہ سے ختم نبوت نہیں آئی. پھر ختم نبوت کیوں آئی ہے؟ ختم نبوت اس لیے آئی کہ خدا نے نبوت کو روک کر ایک اور سلسلہ شروع کرنا تھا، تاکہ نبی کریم کی عظمت اپنی جگہ باقی رہے لیکن ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے، ہدایت آگے بڑھتی رہے، ہدایت کا انتظام ہوتا رہے، ہدایت کمال تک پہنچے. اور جب تک ضرورت تھی کہ یہ ہادی ظاہر ہوں تو ظاہر رکھا ان ہادیوں کو. جب ضرورت تھی کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہوں تو غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا، غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا. امام غائب ہو گئے کہ غیبت میں رہ کر امام اپنی امت کی رہنمائی کر سکتا. بس خداوند تعالی نے ہادی کا سلسلہ جاری رکھا لیکن ٹائٹل اس کا تبدیل کر دی. خصوصیات وہی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، امام ہونے کا دعویٰ کیا. جی نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ نبوت ختم ہو گئی. اور یہ جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ امامت کا جو منصب ہے، یہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. اگر امامت کا سلسلہ نہ ہو تو ختم نبوت میں اشکال آ سکتا ہے، لیکن امامت کے آتے ہوئے امامت نے یہ بتا دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو. اور پھر ہادیوں کا سلسلہ جاری رہا. تو آج جس ہادی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں کہ امام جواد، ان کا لقب امام جواد بھی ہے، تقی بھی ہے، ذکی بھی ہے، اور انہیں ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور امام جواد کی زندگی میں جو سب سے زیادہ مشہور چیز ہے وہ ان کے مناظرے ہیں. اور امام جواد کو، امام تقی کو جو خصوصیت حاصل ہے، دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ بچپنے میں امام بنے. 8 سال کی عمر تھی. ظاہری لحاظ سے انسان بالغ نہیں ہوتا اس عمر میں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں کوئی امام بن سکتا ہے، منصب الہی پر فائز ہو سکتا ہے؟ جواب ملے گا کہ اس سے پہلے ہوا ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت سلیمان ابن داؤد منصب الہی پر فائز ہوئے بچپنا ہونے کے باوجود. قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. بس منصب الہی، منصب امامت بچپنے میں مل سکتا ہے. اس کے لیے بچپن ہونا، بڑا ہونا جو ہے وہ سیم ہے، اس میں فرق نہیں آتا. اور یہ بلوغ ہوتا ہے، یہ ظاہری طور پر ہوتا ہے، عام افراد کے لیے ہوتا ہے کہ بلوغ، بالغ ہوگا تو نماز اس پہ ہوگی، بالغ ہوگا تو اس پہ حج ہوگا، بالغ ہوگا اس کی گواہی قبول ہو جائے گی، بالغ ہوگا تب مجتہد بن سکتا ہے، بالغ نہیں ہے تو مجتہد نہیں بن سکتا. شرائط ہے، جس طرح پیش نماز کی شرائط ہے، نماز پڑھنے کی شرائط ہے. بس یہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام جواد کو یہ منصب ملا بچپنے میں. اور یہ جو اعتراض ہے یہ ابھی نہیں ہوا، اس زمانے میں بھی ہوا. امام کے پیارے صحابی امام رضا کے عبد الرحمن ابن یونس، ائمہ کے اصحاب میں سے
کچھ صحابی ایسے ہیں، روات ایسے ہیں، راوی ایسے ہیں جنہیں اصحاب اجماع کہا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ یصح ما صح عنہم، کہ جو روایت یہ بیان کریں گے وہ روایت صحیح ہے. ان میں سے عبد الرحمن بن یونس ہے، زرارہ بن آیون ہے، محمد ابن مسلم ہے، ابان ابن تغلب ہے. یہ آئمہ کے وہ صحابہ ہیں، اصحاب اجماع کہا جاتا. یہ شک میں مبتلا ہو گئے تھے عبد الرحمن بن یونس اصحاب اجماع میں ہونے کے باوجود، یعنی آئمہ کے مورد اعتماد ہونے کے باوجود شک میں مبتلا ہو گئے. ریحان بن ابی سلط کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو عبد الرحمن بن یونس نے کہا کہ یہ کس طرح امام ہو سکتے ہیں کہ جو بچپن ہے، جن کا 8 سال کی عمر ہے. تو ریحان ابن سلط کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. آئمہ اطہار کا جو منصب تھا امامت کا، اس کو جانچنے کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے. اس کو جانچنے کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ امام کو معجزہ دکھائے، بلکہ 3 طریقے: امام معجزہ دکھائے، دوسرا سوالوں کا جواب دے، تیسرا جو امام دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کی وصیت ہو. اور وصیت پر بعض اوقات اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس میں جعل سازی ہو سکتی ہے، اس کو بنایا جا سکتا ہے، تدلیس ہو سکتی ہے اس میں. تو امام جواد تشریف لائے تو ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا جہاں عبد الرحمن بن یونس بیٹھے ہوئے، لوگوں نے مختلف سوال کیے تو امام نے جواب دیے ان کے. اور جب جواب دیے تو سارا مجمع مطمئن ہو گیا کہ یہی واقع امام ہے بچپنے کے باوجود. اور امام کے جو مناظرے، 3 مناظرے امام کے مشہور ہیں، امام تقی علیہ السلام کے. ایک مناظرہ آپ کا یحییٰ بن اقسم سے، دوسرا مناظرہ آپ کا قاضی القضات سے اس زمانے کے معتصم کے، تیسرا آپ کا جو مناظرہ ہے وہ اہل سنت کے علماء سے. جو اہل سنت کے علماء سے آپ کا مناظرہ ہوا بڑا جو ہے وہ دلچسپ ہے. اس مناظرے کو متعدد کتابوں نے نقل کیا اور اس کو بیان کیا. علماء اہل سنت، بڑے اس وقت کے علماء اہل سنت وہاں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اکٹھے ہونے کے بعد امام سے کچھ سوال کیا. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انا مسئلہ عمر و ابو بکر کا مسئلہ میکائیل و جبرائیل، کہ زمین پر ابو بکر اور عمر کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان میں جبرائیل اور میکائیل جوڑ ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا بعض کا 2 آدمی ساتھ چلتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے ذہن میں ملتے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان کو اسی سے پہچانتے ہیں کہ یہ 2 آدمی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، چاہے اچھائی کے لحاظ سے ہوں چاہے کسی اور حوالے سے ہوں. اس کی مثال ایک اور بھی عرض کروں گا. ایتھنٹک روایت ہمارے یہاں بہار الانوار، نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے نا، تو وہاں فرشتے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ علی کہاں ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ آپ کو اور علی کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے انہیں. جی آپ آئے ہیں، علی نہیں آئے. تو پیغمبر ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ عرش پر علی مجھ سے زیادہ جانے پہچانے ہیں. امام جواد کی بارگاہ میں اہل سنت کے علماء نے کہا کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی مثال اس طرح جس طرح جبرائیل اور میکائیل ہے، جوڑا ہے. تو امام جواد نے جواب دیا کہ میں کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ حدیث کیا ہے، یہ خلاف ہے قرآن کے اور شریعت کے. کہا وہ کس طرح؟ کہا اس لیے خلاف ہے قرآن اور شریعت کے یہ حدیث کیونکہ قرآن اور شریعت میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ عبادت میں مشغول ہیں. حالانکہ یہ دونوں حضرت 40 سال تک شرک میں مبتلا رہے. بس کس طرح ہو گیا کہ ان کی مثال آپ نے بنا دی، عام فرشتے کو بھی چھوڑ کر ڈائریکٹ اوپر چلے گئے. جی کیونکہ 4 مین فرشتے ہیں نا، جی 4 مین فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. ایک وہ جس سے آپ بہت ڈرتے ہیں جی ہم بھی ڈر سے نام نہیں لے رہے جی اسرائیل، خدا کے حکم سے چلتے ہیں وہ،
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرے یا نہ ڈرے, جس وقت آنا ہے انہیں وہاں جانا ہے. آپ کے ڈرنے نہ ڈرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, کوئی چیز پوسٹپون نہیں ہوتی. تو امام جواد نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے معصوم ہیں, یہ حضرات 40 سال تک کیا ہے, شرک میں مبتلا رہے. پھر ایک اور حدیث پڑھی, فوراً اہل سنت کے جو مناظرین تھے انہوں نے یہ ایک حدیث پڑھی کہ ان ابوبکر و عمر سید کہول اہل الجنہ, کہ عمر اور ابوبکر جنت کے بوڑھوں کے سردار. یہ تو امام جواد نے, امام تقی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے. یہ تو حدیث تم نے گھڑی ہے, یہ حدیث تم نے جو بنائی ہے پیغمبر کی حدیث کے خلاف. کہا وہ کس طرح؟ کہا اس طرح کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا. جی کاظمی صاحب, بوڑھا جنت میں کوئی بھی نہیں ہوگا. جی سارے جوان ہو کر چلے جائیں گے. اور پیغمبر یہ ایک دفعہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے نا کہ جنت میں بوڑھا کوئی بھی نہیں جائے گا. تو ایک بوڑھیا تھی, رونا شروع کر دیا اس نے. جی پریشان ہو گئی, ٹینشن جی کہ ہمارا جو ہے کیا یہاں بھی بڑھاپے کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہیں, تو وہاں بھی یہی سلسلہ رہے گا, تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا. بس پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے یہ حدیث اس وجہ سے جھوٹی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ آئمہ کی شان میں کچھ حدیثیں بیان ہوئی ہیں نا پیغمبر کی بارگاہ سے, تو کوشش کی یہ اس کی کاپی کی جائے. اور کاپی کرنے میں بعض اوقات عقل استعمال نہیں کیا کاپی کرنے والے نے. جس طرح ہوتا نا وہ نقل ہوتی تھی پاکستان میں, تو بعض اوقات وہ ہوتے تھے جی ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے, گائیڈ ہوتا تھا, ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا جہاں سوالوں کے جواب نیچے لکھے ہوتے. تو ہم پیپر دے کر باہر آئے تو ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج سارا کچھ صحیح لکھا ہے, ایک غلطی ہوگی. میں نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا ٹیسٹ پیپر پہ جو نیچے نشان ہوتا ہے ہاتھ کا نا, جس میں بتاتا ہے کہ اگلے صفحے پر جائیں, یہ وہ نہیں بنا سکا میں صحیح. وہ ایک دفعہ ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو آگے بیٹھے تھے پیپر حل کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بڑا منظر ہوتا ہے, ابھی پتہ نہیں ہے یعنی پہلے بڑا منظر ہوتا تھا, اندر امتحان دینے والے کم ہوتے ہیں, باہر زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جی باہر زیادہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ فوٹو اسٹیٹ کی مشین چل رہی ہوتی ہے, ایک ان میں سے جو لائق ہوتا ہے وہ پیپر کو حل کرتا ہے, پھر فوٹو کاپی چلتی ہے, وہ بکتے ہیں, اور پھر وہ پرسی چل رہی ہوتی ہے شیشے سے, جی اوپر سے چل رہی ہوتی ہے. میں نے خود ہی منظر دیکھ, شیشے چل رہے, میں امتحان دے رہا تھا کہ بڑھ کر لکھ رہا تھا, پتہ نہیں میتھ کا تھا کیا تھا, امتحان دے رہا تھا, پیچھے سے ایک لڑکے نے آواز دی, شاہ صاحب ماں کیا ہے؟ اس لال کتاب میں سے کچھ آیا ہی نہیں ہے, سرخ سے اس کے پاس گائیڈ تھا نا, وہ نکالا. میں نے کہا نہ لال سے آیا نہ سرخ سے آیا, ذہن میں سے آیا ہوا, وہاں سے لکھو. تو یہ جو ہوا حدیث کا سلسلہ بھی ایسا ہوا کہ وہ جو حدیث جس نے گھڑی ہے نا, عقل استعمال نہیں کیا, اس نے عقل نہیں استعمال کیا. اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی. اس نے حدیث تو گڑ لی ہے کہ بوڑھوں کے سردار جو ہے عمر ابو بکر ہیں, لیکن اس نے آگے ملاحظہ نہیں کیا کہ جنت میں بوڑھے ہوں گے نہیں. پھر ایک اور حدیث انہوں نے پڑھی, کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے لو لم ابحث بویسا عمر, اگر میجے نبوت نہ ملتی نا عمر کو مل جاتی, مجھے وہ نبوت نہ ملتی تو عمر کو ملتی. تو امام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے اصولوں کے خلاف ہے یہ حدیث. کہا وہ کس طرح؟ کہا تمہارے نزدیک سب سے افضل پہلے ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دوسرے پہلے سے افضل تھے, لہٰذا یہ حدیث تمہارے اصولوں کے خلاف ہے. لہٰذا جب تمہارے اصولوں کے خلاف ہے, اس کا مطلب تمہارے نزدیک بھی اس کا اعتبار نہیں ہے. وہ ایک اور حدیث بھی ہے نا, لوکان آبادی نبی لکانا عمرہ, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ حدیث کون سی حدیث کی کاپی کی ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو علی سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی, الا لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس حدیث کی کاپی کی گئی ہے, لیکن انہوں نے اپنے اصولوں کو نہیں دیکھا, عقل استعمال نہیں کی کاپی کرنے میں, لہذا کاپی وہاں پر فیل ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث انہوں نے پیش کی امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ حدیث یہ تھی کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جب وہی مجھ پر رک جاتی تھی نا تو مجھے شک ہوتا تھا کہ جبرائیل کہیں عمر کے پاس نہیں چلا گیا.
یعنی بعض کو ہوتا تھا وہی کسی وجہ سے رک جاتی تھی نا، کہ موقع نہیں آیا، مناسبت نہیں آیا، کیوں؟ وہی مناسبت کے مطابق نازل ہوتی تھی. کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی سوال ہوا ہے، کوئی آبجیکشن ہوا ہے، کوئی ڈیمانڈ ہوئی ہے، تو اس کے مطابق وہی آتی تھی. اور بعض اوقات وہی دیر سے نازل ہوتی تھی، کوئی واقعہ نہیں ہو پیش نہیں. تو اس کے بارے میں حدیث بنائی ہے بنانے والے نے کہ جو ہے جب وہی نہیں آتی تھی، ڈیلے ہو جاتا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہیں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ کہیں جبرائیل دوسرے دروازے پر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ مولانا لوگ سوچ جاتے ہیں مجھے دعوت نہیں ملی فلاں جگہ، تو فلاں مولوی کی دعوت مل گئی ہوگی جی کہ جشن پڑھنے کی یا مجلس پڑھنے کی. جی تو ایسے معاملات اس زمانے میں بھی چلتے رہے. امام جواد نے اس کا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا. کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ اپنی نبوت میں شک کرتے تھے اپنی وہی. امام جواد ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتا جو نبوت میں شک کرے، جو وحی کی نزول میں شک کرے، جو اپنے آپ میں شک کرے. لہٰذا یہ تمہارا کہنا صحیح نہیں ہے کہ نبی بعض اوقات شک کرتے تھے کہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کہ آج جو نبوت یہاں سے ختم ہو گئی کہیں اور ٹرانسفر ہو گئی ہے. اور پھر یہ جو جیلی حدیث ہے نا، اس کا اثر شیعوں پر بھی ہوا. شیعہ بھی مستثنا نہیں ہے، بعض جگہ پر مقابلہ بعض کا چل جاتا تھا. جی سنی گھڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی گھڑنی چاہیے کہ پیچھے نہ رہ جائیں. جی حالانکہ ہمارے ائمہ کو ایسی ضرورت نہیں تھی کسی حدیثیں گھڑنے کی. کون سی حدیثیں گھڑی؟ شعراء نے شاعر نے شعر پڑھا تو کسی مومن نے دیکھا شعر، اس کو حدیث کی صورت دے دی. جس نادی علی جس طرح بنائی گئی، جس طرح آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ اس کو شکل دی جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل جب آئے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پانچوں میں سے محمد کون ہے، پیغام کس کو دیں، یہ تو سارے ہیں محمد. اور اسی بنیاد پر انہوں نے تہمتیں لگائیں ہم پر. کس نے؟ اہل سنت نے تہمتیں ہم پر لگائیں. تہمت کیا تھی؟ کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہی آئی تھی کس کے لیے؟ امام علی کے لیے. جبرائیل بھول کر نازل کر گیا محمد مصطفیٰ پر. ہمارے ایسی کوئی بات نہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی آئی تھی محمد کے لیے، امام علی نے بیٹی دے کر کے، سمجھیں، بیٹی دے کر کے وہی لے لی. حالانکہ ساری جیلی حدیث ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ تہمت ہے شیعہ پر. شیعہ کہاں کوئی ایسی چیز نہیں. پیغمبر کا جو مقام ہے کسی کا نہیں ہے خدا کی بات. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زور کی لڑائی ہوا کرتی تھی، تیر نیزے تلواریں چل رہی ہوا کرتی تھی، تو میں پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتا تھا. میں علی جو بہادروں کے بہادر ہیں، جی بتا رہے ہیں دنیا کہ میں شجاع ہوں لیکن مجھ سے بڑے شجاع پیغمبر پاک ہیں. امام جواد نے جب یہ جواب دیے تو ایک اور حدیث انہوں نے پیش کی. وہ کہا کہ حدیث میں ہے کہ جنت کے حضرت عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. وہ حدیث گھڑنے والے نے بھی جنت کو پاکستان سمجھ رکھا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے وہاں. ظاہر ہے روشنی نہیں ہے تو چراغ کی ضرورت پڑے گی نا جی. اگر نیچرل وہاں روشنی جنت میں ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں ہے. حدیث گھڑنے والے نے بھی کوئی پاکستانی ہوا ہے، پاکستانی مزاج ہوا. بعض کا یہ ہوتا ہے نا، بعض کا لوگ وہ پاکستانی نہیں ہوتے لیکن مزاج ان کا پاکستانی ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے شیعہ نہیں ہوتے، مزاج ان کا شیعوں والا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ ملنگ نہیں ہوتے لیکن مزاج ان کا ملنگوں والا ہوتا ہے. بس یہ آدمی جو ہے اس کا مزاج پاکستانی ہے. امام نے جواب دیا بڑا پیارا. کہا جنت میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، فرشتے ہوں گے خدا کے، ابراہیم ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، موسیٰ ہوں گے. اتنی بڑی شخصیات کے ہوتے ہوئے آیا کسی چراغ کی ضرورت ہے وہاں پر؟ کہ کسی اور آدمی کو بلائیں وہ چراغ جو ہے وہ روشن کرے. امام نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی خود مسلمانوں کے اصولوں کے خلاف ہے. کس طرح؟ مسلمانوں کا یہ مسلمہ اصول ہے یہ کہ اہل سنت کا کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہے. صحیح نہیں ہے. جب امام نے جواب دیا تو یہ اہل سنت کے علماء لاجواب ہو گئے، جواب نہیں دے سکے امام تقی علیہ السلام کی باتوں کا، ان کے کلام کا، ان کی منطق کا.
ایک اور امام تقی علیہ السلام کا مناظرہ ہے یحییٰ بن اقسم سے. یحییٰ بن اقسم اپنے زمانے کا قاضی القضات تھا, بہت بڑا عالم دین تھا. کس کا؟ اہل سنت کا. مامون کے دربار میں رہا, بعد میں رہا. مامون نے یہ مناظرہ سجایا اور امام کو دعوت دی گئی. تو وہاں پر اس یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ آپ سوال کریں. تو امام نے کہا میں سوال نہیں کرتا, پہلے تو سوال کر. جب اس نے سوال شروع کیا, اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ, آپ بتائیں کہ ایک حاجی ہے, محرم ہے, یا عمرے کا احرام اس نے باندھا ہوا. احرام دو طرح کے ہوتے ہیں نا, یا عمرے کا ہوگا یا حج کا ہوگا. اس سے شکار ہو جاتا ہے تو اب اس پر کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں جب اب احرام آپ باندھتے ہیں نا, آپ پر کچھ کام منع ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نا, تو کام ہم سے منع ہو جاتے ہیں. صحیح, نماز کی تکبیر, آپ نے نماز کی نیت باندھ لی ہے, تو آپ ہنس نہیں سکتے, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے, موبائل اٹینڈ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ موبائل اٹھائیں کہیں ہیلو میں نماز میں بعد میں بات کرتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے. جی ایسا نہیں کر سکتے. احرام بھی جب آپ باندھتے ہیں حج کا یا عمرے کا, اس کے بعد کچھ کام انسان پر منع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک ہے شکار کرنا, اور کچھ کام ایسے ہیں اگر وہ آپ کریں گے احرام کی حالت میں تو آپ پر جرمانہ ہوگا, کفارہ ہوگا, آپ پر کفارہ آ جائے گا. تو اس نے سوال کیا یحییٰ بن اقسم نے کہ ایک آدمی شکار کرتا ہے احرام کی حالت میں, اس کا کفارہ کیا؟ امام نے جواب دیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ احرام اس کا حج کا ہے یا عمرے کا. شکار اس نے حرم کے اندر کیا ہے, حرم کے بعد کیا. پھر شکار بڑے جانور کی کیا, چھوٹے جانور کا کیا. شکار کی حالت میں اس کا ٹائم کیا تھا, وہ جو شکار اس نے کیا ہے, شکار کرنے کے بعد اس نے کیا کیا. اس سارے سوالوں کے فروعات بیان کی امام نے. بیان کرنے کے بعد پھر امام نے جب وہ جواب نہیں دے سکا نا, تو امام نے ایک ایک فرع کا جواب دیا کہ حج کا احرام ہو تو یہ کفارہ ہے, عمرے کا احرام ہو تو یہ کفارہ ہے, شکار بڑا ہو تو یہ کفارہ ہے, اب حرم میں داخل ہو گیا تھا تو یہ کفارہ ہے, حرم کے باہر ہے تو یہ کفارہ. حرم کیا ایریا ہے نا, کچھ کلومیٹر ہے, وہ حرم کا ایریا کہلاتا ہے. اس سے پہلے جو ہے ہل کہلاتا ہے, وہ حرم کے داخل کا ایریا ہے. اس لیے جب آپ جو ہے جب مکہ کے اندر ہو نا, تو عمرہ کرنا چاہیں تو حرم سے باہر جاتے ہیں, حرم سے باہر جاتے ہیں, وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں. وہ ہل ہے اسے کہتے ہیں. وہ جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں, مسجد تنیم بھی کہتے ہیں. ہم شیعہ مسجد عمرہ اور تنیم کہتے ہیں, اہل سنت سے مسجد عائشہ کہتے ہیں. وہ ہوا ویسے یہ بھی صحیح ہے نام جو ہے, کیونکہ ہوا اس طرح تھا کہ نبی کریم عمرے کی غرض سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ احرام باندھنا بھول گئی تھی, تو ان کو پھر دوبارہ بھیجا گیا تھا اس جگہ پر کہ وہاں جائیں احرام باندھ کر آئیں. اس وجہ سے اسے مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے. امام نے جواب دیے کافی اور شافی. جب امام نے کافی اور شافی جواب دیے تو وہ یحییٰ بن اقسم لاجواب ہو گیا, جواب نہیں دے سکا. اسی طرح ایک دفعہ امام تقی خلیفہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ آ گیا کہ چور کو پکڑ لیا انہوں نے. اب چور کے تو ہاتھ کٹنے چاہیے. قرآن میں نا چور اور چورنی, جی اس کے ہاتھ کاٹ دیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن اس کی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں, عام حالت میں ہاتھ نہیں کٹتے چور کے. اور عربی میں ہاتھ کا جو لفظ ہے نا ایدی کا, وہ کلائی سے آگے کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, یہاں پر بھی اطلاق ہوتا ہے, یہاں پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہاتھ کہاں سے کٹنے چاہیے. یہاں سے کٹیں, یہاں سے کٹیں, یہاں سے کٹیں, یہاں سے کٹیں. تو اب امام سے پوچھا گیا کہ یہ ہاتھ اس کے کہاں سے کٹیں, کس کے؟ چور کے. امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے کٹنے چاہیے, یہاں سے. سب اہل سنت علماء نے, کسی نے کہا یہاں سے کاٹیں, کسی نے کہا یہاں سے کاٹیں, کسی نے یہ کہا جو ہے یہاں سے کاٹیں. وہ ڈیپینڈ کرتا تھا ان کے ذہن کے مطابق, وہ دیکھتے چور کے ساتھ تعلقات کیا تھے ان کے مطابق, کسی نے کیا فتویٰ دیا جی. تو امام نے جواب دیا کہ یہاں سے کٹنا چاہیے. فوراً جو ہے وہ سوال کیا علماء نے کہ اس کی دلیل کیا آپ کے پاس. کہا قرآن میں المساجد للہ, یہ سجدگاہیں ہیں نا, 7 ماتھا, 2 ہاتھ, 2 زانو, 2 جو ہے وہ انگوٹھے, کتنے بن جاتے ہیں؟ 7 ہی بن جاتے ہیں, 8 تو نہیں بن جاتے جی, 7 ہی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مساجد جو ہیں, جو سجدگاہیں ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے ہیں.
اور جو چیز اللہ کے لیے اس میں آپ پہلے مرحلے میں تصرف نہیں کر سکتے، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو جدا نہیں کر سکتے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ آدمی جیسے چوری کی ہے اس کو توبہ کا موقع ملنا چاہیے. توبہ تب کر سکے گا، سجدہ کر سکے گا، تب نماز پڑھ سکے گا. جب امام نے یہ کہا نا فوراً پوری جو محفل تھی اس میں اللہ اکبر کی آوازیں آ گئی. صدقہ یبنا رسول اللہ، کہ نواسہ رسول نے، فرزند رسول نے سچ کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے کٹ جائے. اب مسئلہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. فقہ جعفریہ میں، اہل بیت کے مذہب میں، اہل بیت کی فقہ میں، چور اگر چوری کرے تو 8 شرطیں ہوں تو تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں کاٹے جائیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے چوری کی ہے بے روزگاری کی وجہ سے، جی اس زمانے میں داغ پھینگر نہیں ملتا تھا جی، کہ آپ کہیں کہ فوراً بچہ اٹھ جائے کہے کہ وہ تو پھر تو مسئلہ ڈاک پھینگر کی طرف جائے گا جی، ایسا نہیں مسئلہ، یا سکی میلنگ کی طرف جائے گا، نہیں ایسا مسئلہ. میں ایک دفعہ لاہور گیا، ہمارے ایک دوست تھے تو ان کا بچہ میرے پاس آ گیا، چھوٹا سا تھا، تو مجھے کہنے لگا بتائیں ایران میں عیسائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ایران میں عیسائی نہیں ہوتے. مجھے اس وقت معلومات نہیں تھی، نیا نیا ایران سے گیا. پھر کہا کہ عیسائی وہاں نہیں ہوتے تو ان کی صفائی کا کام کون کرتا ہے؟ یعنی وہ پاکستان میں ایک ذہن بنا ہوا ہے نا جی کہ یہ عیسائی ہوں گے تو صفائی کا کام ہوگا، ورنہ صفائی کا کام نہیں ہوگا، ایک ذہن بن گیا. تو میں نے وہاں اس کو کہا کہ مجھے نہیں پتا، پوچھ کر بتاؤں گا صفائی کا کام کون کرتا ہے عیسائی اگر نہیں ہے. تو یہاں پر بھی مسئلہ جو ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ داغ پھینگر کے حوالے سے کوئی سوال نہ کرے. وہ اگر بے روزگاری کی طرف وجہ سے اس نے چوری کی ہے تو اسلامی حکومت کا کام ہے اسے روزگار دے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، روزگار دے. پھر اگر چوری کرے ہو، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا زیادہ خائی کے لیے یا عادت کی وجہ سے چوری کرتے ہیں، وہ بے روزگاری کی وجہ سے، پیسے کم ہونے کی وجہ سے یا رود نہ ہونے کی وجہ سے چوری نہیں کرتے، عادت کی وجہ سے. پھر اس کے ہاتھ یہاں سے کٹیں گے، اس کو مہلت دیجیے گا. دوبارہ اگر چوری کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ یہاں سے کٹیں گے، ٹھیک ہے جی. پھر دوبارہ چوری کرے گا پھر اس کے ہاتھ یہاں سے کٹیں گے. پھر اگر دوبارہ چوری کرتا ہے، وہ میں یہاں نہیں بتاتا، ریکارڈ ہو رہی بات، پھر بعد میں کسی خصوصی طور پر پھر کیا کام ہونا چاہیے اس کا، جو یہاں سے بھی کٹ کے ہاتھ سے پھر بھی چوری چھوڑی نہیں اس نے، پھر اس کا معاملہ اور ہے. لیکن شرائط ہیں، اس کے بعد جو ہے فقہ جعفریہ میں چیزیں نافذ ہوتی ہیں. جس طرح طلاق کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور ایک دفعہ کی طلاق ایک دفعہ ہوتی ہے، اور پھر طلاق ہمارے لیے ضروری ہے کہ طلاق پڑھی جائے جس طرح نکاح پڑھا جاتا ہے، اور پھر 2 گواہ ہونے چاہیے. شیعہ اور سنی میں طلاق اور نکاح میں ایک فرق بتاتا ہوں آپ کو. ان کے نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ہمارے یہاں طلاق میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور طلاق میں ہر آدمی گواہ بھی نہیں بن سکتا، عادل ہونا چاہیے. عادل سے مراد یہ ہے کہ واجبات اور محرمات کا خیال رکھتا ہو، تب گواہ بن سکتا ہے طلاق. اور پھر ایک طلاق ایک شمار ہوگی، 2 نہیں شمار ہوں گی، 3 شمار نہیں ہوں گی. اور نکاح میں ضرورت نہیں ہے گواہ کی، یعنی شیعہ مذہب چاہتا ہے نکاح زیادہ ہوں طلاقیں کم ہوں. ایک آدمی کو غصہ آ گیا، ٹینشن ہو گئی کسی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اب وہ چاہتا ہے اپنے بیوی کو طلاق دے، طلاق پڑھ بھی دیجیے، پھر گنجائش اس کے پاس رجوع کرنے کی. اور بعض اوقات اس کو غلط لوگ استعمال کرتے ہیں ڈرانے کے لیے. ایک دفعہ مجھے فون آ گیا، رات کو 10 بج رہے تھے، مجھے ایک بات مومن نے فون کیا، مولانا صاحب آپ جلدی آئیں، کام ہے، لباس بھی پہن کر آ جائیں. ایک مومن ہے، وہ ان کو بھیج دیا ٹیکسی کے عنوان سے، یہ آپ کو لے آئیں گے. وہ نام نہیں بتاتا مومن کا. میں پریشان ہو گیا. ہم بھی بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں کہ شریف فریضہ ہے، پہنچیں جی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. وہاں پہنچ گیا تو مجھے بٹھایا، اس نے بٹھا کے کہا، آواز دی، سن رہی ہو ملا آ گیا ہے. اس نے اپنی زبان ملا کہا نا مجھے، سیدھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ورنہ یہی طلاق یہاں پڑے گا. میں نے کہا خدا بچے، میں نے کہا بھائی خوش کرو، مجھے پتا ہوتا اس کام کے لیے بلا رہے تو میں نہیں آنا آتا، یہ کم از کم 5,000 کروڑ کی ڈیمانڈ رکھ دیتا نہ آئے تک. اور یہ سچا واقعہ، جھوٹ نہیں ہے. اگر آپ کسی شخص کسی کو ضرورت پڑے نا تو میں گواہ بھی آپ کو دے دوں گا. یعنی بعض اوقات لوگ ہمارے لباس کو بیوی کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. غلط ہے یہ بات، یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ رحمت کا فرشتہ بن سمجھنا چاہیے. کہیں کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے ہمیں بلائیں.
کہیں کسی کا مسئلہ پھنسا ہوا اس کو حل کرنے کی بلائیں، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بلائیں، بیویوں کو ڈرانے کے لیے ہمیں نہ بلائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، یا اللہ اس دن کی ہمیں عیدی عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی بخشش کے ذریعے عیدی عطا فرما، عنایات کے نزول کے ذریعے عیدی عطا فرما، برکات کے نزول کے ذریعے عیدی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو قائم و دائم فرما، ہمیں اس مسجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کاظمی صاحب، مولانا شمشاد جو یہاں کے ذمہ داران ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ ہمیں توشہ آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.